چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ بحرین گئے یہاں سے شہباز شریف، وہاں سے لندن چلے گئے، اور لندن میں ایک دن کا جو میڈیکل چیک اپ تھا اس کے لیے 3-4 دن لگا دیے، مطلب 5-6 دنوں کے بعد واپسی ہوئی، اور ابھی تک واپس آنے کے بعد بھی چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کی کوئی خبر نہیں، کوئی اتا پتہ نہیں۔ اور خیر سے ماشاءاللہ افواہوں اور کیا سرائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آج آپ کو بتانا ہے کہ جو کچھ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا، یا جو کچھ اسلام آباد میں لیفٹ رائٹ سنگن لی، کیا لوگ کہہ رہے ہیں، کیا چل رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا رکاوٹ ہے۔ یہ جو شاطر دماغ اسلام آباد میں پھر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر اتنی افواہیں پھیلی ہیں، اتنی کیا سرائیاں ہیں، تو چند میری بھی سن لیں۔ نوٹیفیکیشن تو ہو ہی جانا ہے، اور فیصل واؤڈا صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ اگلے 72 گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ حکومتی وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ عمل شروع ہو چکا ہے، بس ہو جانا ہے سارا کچھ، اور ہونا بھی ہے، ظاہر ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے، اتنا کچھ ہو گیا ہے، تو نوٹیفیکیشن نے بھی ہو جانا ہے۔ لیکن اسلام آباد میں چل کیا رہا ہے؟ یہ جو ہلکی ہلکی دھند میں، دسمبر کے مہینے میں، ٹھنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ ٹھنڈ میں گرم ماحول کیوں ہے؟ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک بالآخر کام دکھا گئی۔ عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کو بالآخر ملاقات کی اجازت مل گئی، اور عظمیٰ خان ہی تھیں وہ جن کو 4 نومبر کو عمران خان سے ملنے کی اجازت ملی تھی، اور یہ آخری ملاقات تھی۔ تو 4 نومبر کے بعد عظمیٰ خان کو ایک بار پھر ملاقات کی اجازت ملی، عظمیٰ خان عمران خان سے ملی، 20 منٹ کی ملاقات ہوئی، اور بلا شبہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہی ہیں اور صحت مند ہیں، مگر غصے میں تھے عمران خان۔ عظمیٰ خان صاحبہ نے باہر آ کر بتایا کہ عمران خان صاحب غصے میں تھے۔ کیوں غصے میں تھے یہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ان دونوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اسلام آباد میں ایک بدقسمت اور بد نصیب حادثہ ہوا ہے۔ ابھی کل ہی میں رو دھو رہا تھا، وہ جو کراچی گٹر میں والدین کی اکلوتی اولاد 3 سالہ ابراہیم گر گیا، اور اس پر جس طرح سستی سیاست کی گئی، اور اس پر پھر جس طرح میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب صحافیوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ سیاسی ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہو، صحافت کرو، سیاست نہ کرو، اور جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عوام کو دیکھو نا، انہوں نے فلاں روڈ بند کیا ہوا ہے۔ مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ کیا گفتگو وہ کر رہے تھے۔ والدین کی اکلوتی اولاد 3 سالہ ابراہیم گٹر میں گر گیا۔ گٹر میں کیوں گرا؟ کیونکہ ڈھکن نہیں تھا گٹر پر، اور یہ کراچی میں آئے روز اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں، اور اس پر میئر صاحب اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے۔ خیر وہ تو کراچی تھا۔ اسلام آباد میں گزشتہ رات 1:10 پر شارع دستور، ویسے دستور تو کوئی نہیں رہ گیا، شارع موجود ہے، روڈ موجود ہے اسلام آباد میں، دستور تو فارغ ہی ہو گیا، لیکن شارع دستور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کے 16 سالہ بیٹے ابو ذر نے سکوٹی پر جاتی 26 سالہ سمرین حسین اور 27 سالہ تبندہ بطول کو پیچھے سے ٹکر ماری، اور اتنی شدید ٹکر تھی کہ دونوں لڑکیاں، دونوں دوست جاں بحق ہو گئیں۔ 2 جانیں گئیں، 2 زندگیوں کے خواب اجڑ گئے، 2 گھروں میں ماتم۔ اور یہ صرف 2 گھروں میں ماتم نہیں، کسی ایک گھر کا ایک بندہ جاتا ہے تو اس کے جاننے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے سسرالی، اس کے ننھیال والے، اس کے دادکے، اس کے نانکے، پتہ نہیں کتنے گھروں میں سوگ ہوتا ہے۔ 26 سالہ سمرین حسین، 27 سالہ تبندہ بطول سکوٹی پر جا رہی تھی، پیچھے سے جج صاحب کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کے بیٹے نے ٹکر ماری، اور دونوں بچیاں جان سے گئیں۔ اور اب دکھ اور مزید تکلیف کی بات سنیے کہ یہ جو ابو ذر صاحب ہیں، جو بتائے جا رہے ہیں کہ جسٹس محمد آصف کے بیٹے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے، ان کی عمر کتنی ہے؟ 16 سال، نہ شناختی کارڈ نہ ڈرائیونگ لائسنس، اور بڑی گاڑی، ظاہر بڑی گاڑی ہوگی، چھوٹی گاڑی تو نہیں تھی، بڑی گاڑی چلا رہے تھے، اور ڈرائیونگ کرتے کرتے موبائل سے سنیپ چیٹ بھی بنا رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ تیز رفتاری، رات کا 1:10 اور ساتھ ساتھ موبائل سے سنیپ چیٹ بنا رہے تھے، مطلب منظر کشی کر رہے تھے کہ میں شارع دستور پر ہوں، اور اتنی بڑی گاڑی میں ہوں، اور جج کا بیٹا ہوں، اور یہ دیکھیے پورا منظر، اور اسی توجہ ہٹی، اسکوٹی کو پیچھے سے ٹھوکا گاڑی نے، اور 2 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ملزم کو، 4 روزہ ریمانڈ بھی دے دیا عدالت نے،
لیکن اس ملک میں مجھے بتائیے کبھی کسی طاقتور یا طاقتور کی آل اولاد یا کسی طاقتور کے چہیتے یا کسی طاقتور کے رشتہ دار کو کبھی کوئی سزا ہوئی ہے جو اس کو ہوگی؟ یہ بھی نکل جائے گا. ابھی سے صلح کی کوششیں ہو رہی ہیں, پریشر پڑ رہا ہوگا, صلح کے لیے قائل کیا جا رہا ہوگا, پیسے دے دیے جائیں گے. ابھی کراچی میں وہ ایک جو نشے میں دھوت عورت نے وہ باپ بیٹی کو کچل دیا تھا سکوٹر پر, وہ بھی باہر ہے. اسلام آباد میں ایک مشہور و معروف خاتون جو MNA بھی رہ چکی, جو واقعی یہ خواتین کی موت سب بھی رہ چکی تھیں, ان کے بچے سے ان کی گاڑی سے 4 بندوں کی پتہ نہیں 3 یا 4 بندوں کی ڈیتھ ہوئی. کیا ہوا؟ اسی طرح لاہور میں حادثے ہوئے. کیا ہوا؟ وہ بھی کم عمر ڈرائیور تھے, یعنی اس کی بھی عمر 18 سال سے کم تھی. پورے پاکستان میں دیکھ لیجئے, کوئٹہ میں دیکھ لیں, وہ اچکزئی صاحب جو تھے جنہوں نے دن دہاڑے اپنی لینڈ کروزر یا پجیرو میں وہ وارڈن کو کچل دیا, عدالت نے چھوڑ دیا کہ ثبوت ناکافی ہیں, حالانکہ ویڈیو موجود تھی. ثبوت ناکافی ہیں. ادھر یا ثبوت ناکافی ہوں گے یا صلح ہو جائے گی, پیسے چل جائیں گے, پریشر چل جائے گا. ظاہر ہے جج صاحب کا بیٹا ہے, لیکن ایک عدالت اوپر تو ہے نا. دونوں لڑکیاں اس عدالت میں کھڑی ہوں گی, ادھر کوئی جج, کوئی بڑا, کوئی طاقتور, کوئی جو ادھر احتساب سے بالا تر ہے, وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی, کوئی عہدہ نہیں چلے گا, کوئی طاقت نہیں چلے گی. 2 قیمتی جانیں. میں حیران ہوں ان امیر زادوں پر کہ ان کو گاڑیاں بھی مل جاتی ہیں, ان کو گاڑیاں چلانے کی اجازت بھی مل جاتی ہے. ظاہر ہے یار, اتنا بڑا عہدیدار ہو باپ تو اس طرح تو ہوتا ہی ہے. ایک ہوتا ہے اچانک حادثہ, کہیں بھی ہو سکتا ہے, ایسا حادثہ ہو جائے کہ جس میں پتہ چلے کہ بس ٹائر پھٹ گیا تھا, یا ایک طرف سے بچاتے بچاتے دوسری طرف لگ گیا تھا, یا ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے, عمر بھی 18 سال سے زیادہ ہے, اور وہ فوکس بھی ڈرائیونگ پہ کر رہا تھا, لیکن بس بدقسمت یا بد نصیب حادثہ ہو گیا. ایک تو تیز رفتاری, اوپر سے عمر 16 سال, اوپر سے موبائل سے وہ فلمیں بنا رہا تھا, اور آ کر 2 بچیوں کو شامت کی ماری. بد نصیب فیملیوں کی, بدقسمت فیملیوں کی 2 بچیاں, جوان جہان بچیاں, جنہوں نے پتہ نہیں ابھی کتنے جن کے خواب تھے, جنہوں نے ابھی کتنے آگے جانا تھا, جنہوں نے ابھی کتنا آگے ان کی اپنی دنیا بسانی تھی, دونوں جان سے چلی گئیں. یقین کریں کسی ایک بڑے کو اس پر اگر مہذب دنیا میں ہوتا یہ حادثہ تو جج صاحب کو ریزائن کرنا پڑ جاتا, عہدہ چھوڑنا پڑ جاتا, اور منہ چھپاتے پھرتے پورے یہ خاندان والے. لیکن اب یہاں جن کی فوتگی ہوئی ہے وہ منہ چھپاتے پھریں گے. کیا کریں, کتنا رویا جائے, کتنا ماتم کیا جائے, چاروں طرف دکھ ہی دکھ ہے. تو خیر واپس آتے ہیں اپنے دونوں موضوعات پر. شہباز شریف واپس آ گئے ہیں لندن سے, اور کبھی سنا جا رہا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب سے ملنے جا رہے ہیں, کبھی سنا جا رہا ہے ملاقات نہیں ہوئی, پھر ہوئی ملاقات ہو گئی, پھر یہ کہ وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کریں گے, وہ بھی نہیں کی, اور ابھی تک صیغہ راز میں ہے سب کچھ. لیکن یہ سارا کچھ صیغہ راز میں تو ہے کہ وہ کس سے مل رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے, یہ تو سارا کچھ ہے ہی. لیکن یہ بھی صیغہ راز میں ہے کہ ابھی تک چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا, اور افواہیں ہیں اور کیا سرائیاں ہیں کہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں. اسلام آباد میں ہلکی ہلکی دھند ہے, ٹھنڈ ہے, اور یہ ماحول گرم ہوا ہے. خواہ مخواہ کا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو جانا ہے, اور ہو گیا ہے. اچھا افواہیں کیا ہیں, کیا سرائیاں کیا ہیں؟ واللہ علم بالصواب. جو میں سن رہا ہوں, جو سوشل میڈیا پر دیکھا, جو لیفٹ رائٹ سے سنا, اسلام آباد میں رہتے ہیں ظاہر, تو لیفٹ رائٹ سے جو سنا, کوئی کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کتنی دیر اور صبر کر لیتے, آخر ان کے اندر کا نواز شریف نے جاگنا تھا, وہ تو ساری عمر لڑتے آئے ہیں, اور کتنی اور ایک پیج پر حکومتیں چل پاتی ہیں. آخر نواز شریف صاحب کے اندر سے نواز شریف صاحب نے کچھ دکھانا تھا اور وہ دکھا دیا. بس اتنا ہی صبر تھا نواز شریف صاحب کا. کوئی یہ کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ پہلے جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کا فیصلہ آئے, اور پھر یہ بھی پتہ چلے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بالآخر کرنا کیا ہے, تب نوٹیفیکیشن ہوگا. افواہیں کیا سرائیاں بتا رہا ہوں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی چونکہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کو لے کر نیوی اور فضائیہ کے حوالے سے بہت سارے ifs اینڈ بٹس موجود ہیں, لہٰذا اس حوالے سے غور و فکر ہو رہا ہے, اور ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی قانون سازی اور بھی ہو جائے, تو لہٰذا اس لیے یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. کوئی کہہ رہا ہے کہ حکومت کچھ گارنٹیاں اور کچھ تقرریاں چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, لہٰذا یہ نوٹیفیکیشن رکا ہوا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ پس پردہ اختلافات تو پہلے سے موجود تھے, لیکن چونکہ سامنے عمران خان تھا تو لہٰذا چپ چاپ ہی سارا کچھ چل رہا تھا, اب یہ اختلافات سامنے آ گئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی چونکہ نئے صوبے نہیں چاہتی, 18ویں اور پیپلز پارٹی 18ویں آئینی ترمیم میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتی,
جبکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ نئے صوبے بھی بنے اور 18ویں ترمیم میں بھی ترمیم ہو یا تبدیلی آئے، مطلب NFC ایوارڈ، مطلب صحت اور تعلیم کو لے کر، مطلب اور 2-4 چیزیں. تو اس لیے دونوں جماعتیں جو ہیں ابھی نوٹیفیکیشن روک کر بیٹھی ہیں کہ پہلے اس پر گارنٹی دی جائے پھر آگے بڑھیں. مطلب جتنے منہ اتنی باتیں، مطلب جتنا ڈیلے اتنی افواہیں، اتنی کیا سرائیاں. حالانکہ خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ خبردار بند کرو یہ افواہ بازی. محسن نقوی صاحب نے کہا دیہڑیاں لگا لو بھائی، جو افواہیں پھیلا رہے ہیں پھیلاتے رہو، چند دن اور لگا لو. اعظم نذیر طارق صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے اور معمول کے مطابق ہو جائے گا. اور فیصل واڈا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایسے ہی باتیں کری جا رہے ہو، اگلے خیر سے 72 گھنٹوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن سوال ایک ہے میرا جو مجھے پریشان کر رہا ہے، جس پر میں سوچ رہا ہوں کہ اس بے یقینی، سوال سے پہلے یہ میرا ایک نقطہ سن لیجئے کہ اس بے یقینی کی صورتحال، اس افواہ بازی کی صورتحال، اس کیا سرائی کی صورتحال کی ذمہ دار حکومت ہے. یہ میرا ماننا ہے کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے نا، یہ باتیں ہو رہی ہیں، کیوں باتیں کرنے والوں پر بھائی آپ کیوں غصے ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے جو مخالف ہیں سسٹم کے وہ تو طرح طرح کی اس میں مثالیں ڈالیں گے، تڑکے لگائیں گے، یا ان جو بہت زیادہ اوپر کی باتیں کر رہے ہیں یا ایسے کیا سرائیاں کر رہے ہیں یا اپنے ولاگ یا اپنے سوشل میڈیا کو بیچنے کے لیے کر رہے ہیں، ان کو تو چھوڑ دیں. لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے بھائی، اس کی ذمہ دار حکومت ہے، شہباز حکومت ہے. بھلا کیوں؟ اگر حکومت پس پردہ کچھ لے یا کچھ دے چاہ رہی ہے، اگر حکومت کچھ منوانا چاہ رہی ہے، اگر حکومت کو کہیں کچھ 19-20 ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو بھائی یہ پہلے طے کر لیتے. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ 27 نومبر آنا ہے؟ اور نومبر کا مہینہ پچھلے کئی دہائیوں سے بڑا اہم ہے، کیونکہ نومبر میں آرمی چیف کی تقرری ہوتی ہے یا ایکسٹینشن ہوتی ہے یا پرانے آرمی چیف ریٹائر ہوتے ہیں، نیا آرمی چیف آتا ہے. تو آپ کو پتہ نہیں تھا؟ 26ویں یعنی ترمیم آپ لائے، پھر 27ویں یعنی ترمیم آپ لائے، اس میں آپ نے ایک چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ کریٹ کیا، پھر آپ نے اس عہدے کے اس عہدے دار کو جو بھی اس عہدے پہ ہوگا، چھوڑ دیجئے کہ کون ہوگا اس عہدے پہ، تو اس عہدے کی مدت 5 سال رکھی، پھر اس اختیارات دیے اس کو. تو اگر کچھ آپ کے اندر من میں کچھ اور چل رہا تھا تو یہ پہلے کر لیتے، بیٹھ جاتے کہ بھائی یہ سارا کچھ ہے، یہ منظور ہوگا، یہ سارا کچھ ہے، لیکن یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پہلے ہو. 27 نومبر سے پہلے کر لیتے نا، کیونکہ 27 نومبر کو سائر شمشاد مرزا صاحب ریٹائر ہو گئے، وہ عہدہ ختم ہو گیا، اور اس وقت نہ وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا پر کوئی ہے، نہ کوئی عہدیدار ہے، نہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا کوئی عہدیدار ہے، نہ کوئی کوارڈینیشن ہے تینوں فورسز میں. آرمی چیف تو ہیں، وہ تو رہیں گے. 26 یعنی ترمیم کے حساب سے تو 2027 تک آرمی چیف ہیں، اور نیول چیف بھی ہیں، ایئر فورس چیف بھی ہیں، اور الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اگر یہ کچھ آپ کے من میں کچھ اور چل رہا تھا، یا آپ کچھ اور چاہ رہے تھے، یا آپ کے اندر کوئی اور چیزیں تڑپ رہی تھیں، مچل رہی تھیں، تو پہلے کر لیتے 27 نومبر سے. اور اگر فرض کر لیں، جیسے وزراء کہہ رہے ہیں، جیسے حکومت تعصب دے رہی ہے، اگر یہ حکومت کی نیت ٹھیک ہے، یہ ویسے ہی ڈیلے ہو گیا اتفاقاً، یا کچھ جینوئن قانون سازی کی ضرورت ہے، یا کچھ ifs and buts ہیں، تو پھر تو زیادہ نالائق اور نااہل ہے یہ حکومت. کیوں نہیں ان کو اس سے 27 نومبر سے پہلے کر لینا چاہیے تھا سب کچھ؟ پتہ نہیں تھا کہ یہ ifs and buts آتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے قانونی دماغ بھی ہیں، اتنے بڑے بڑے لمبے پلانر بھی ہیں، اتنے بڑے بڑے دور اندیش لوگ بھی اس حکومت میں ہیں، تو پہلے کر لیتے، پہلے سارا کچھ کر لیتے، تاکہ 27 نومبر کو جو ہی جنرل سائر شمشاد مرزا صاحب ریٹائر ہوتے، ادھر نوٹیفیکیشن ہو جاتا. اور یہ جو طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، جو کہ ذاتی طور پر میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے. ہم بھارت سے حالت جنگ میں ہیں، افغانستان سے ایک فوجی تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں، دہشت گردی ہے، معاشی بدحالی ہے، اوپر سے نفرتیں اور تقسیم ہے، اور اوپر سے یہ ایک افواہ سازی ہے. تو یہ حکومت کی پھر نائل ہی، اگر حکومت کی نیت صاف ہے. میں تو چلو کہتا ہوں حکومت کی نیت صاف ہے، حکومت کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتی، کوئی پیچھے نہیں چل رہا، فرض کر لیں، تو پھر تو بھائی آپ سے زیادہ نائل اور نالائق کوئی نہیں ہے. 2 دسمبر ہو گیا، 2 دسمبر کی شام ہو گئی، اور ابھی تک آپ جو 27 نومبر کو نوٹیفائی کرنا تھا یا نوٹیفیکیشن آنا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا. پھر تو آپ سے زیادہ نالائق کوئی نہیں ہے. لیکن ایک جو سوال ہے میرے ذہن میں، جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک ذہن میں سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ 27 نومبر کو سب کو پتہ تھا ایک عہدے نے ختم ہونا ہے، نیا عہدہ آنا ہے، نیا نوٹیفیکیشن ہونا ہے. 27ویں یعنی ترمیم ہو گئی، ایک عہدہ کریٹ ہو گیا، اس کے بعد ساری اس کی ذمہ داریاں ہو گئیں، بحث و مباحثے ہو گئے، کوئی مخالفت میں بولا، کوئی حق میں بولا، پارلیمنٹ اور باقی سارے سیشن اور سب کچھ ہو گیا. لیکن 27 نومبر کے بعد اچانک وزیر اعظم شہباز شریف بحرین چلے جاتے ہیں، وہاں سے لندن چلے جاتے ہیں، چیک اپ
کی بات سامنے آ جاتی ہے اور چیک اپ کے بہانے 4-5 دن وہاں قیام فرماتے ہیں، ایک دن قیام مزید اس اپنے قیام میں اضافہ کر لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور پھر کہ نواز شریف سے ملیں گے، شہباز شریف صاحب ملیں گے، دونوں ملیں گے، جوائنٹ سیشن ہوگا، نہ ادھر نہ ادھر. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس پر تو بھائی پھر لوگ اپنی اپنی عقل کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق سارے اپنے اپنے گھوڑے دوڑائیں گے نا، اور وہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. اب آپ لاکھ تردیدیں کریں، لاکھ کہیں کہ یہ ملک کے مخالف لوگ ہیں، یہ ملک کے حامی نہیں ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن بھائی ان حامیوں یا مخالفوں کی بحث سے نکل کے آپ اپنا تو حضور اپنا تو طرز عمل دیکھیں. اگر آپ نے کچھ من میں اور تھا اور اوپر کچھ اور تھا تو یہ پہلے سارا کچھ بیٹھ کے طے کر لیتے، اور اگر نیت صاف ہے تو پھر بھی آپ نہ لائق ہیں. دونوں صورتوں میں افواہ بازی اور کیا سرائیوں نے پھیلنا تھا، اور وہ پھیل رہی ہیں. اب پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اونٹ ہے کہاں، کس خیمے میں ہے اور کیا صورتحال ہے. جو افواہ بازی یا جو کچھ کیا سرائیاں چل رہی تھیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اور جو عمران، جب آپ بات کر رہے ہیں افواہ بازی اور کیا سرائیوں کی، تو جو عمران خان صاحب کے حوالے سے افواہ بازی اور کیا سرائیاں تھیں وہ تو خیر ختم ہوئی. جو افغان میڈیا پہ چلی باتیں، جو انڈیا کے میڈیا پر چلی باتیں، یا جو کوئی بین الاقوامی میڈیا پہ چلی باتیں کہ خدا نخواستہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے، یا ان کی جان چلی گئی ہے، یا ان سے بدسلوکی ہوئی ہے، یا وہ اس وقت بیمار ہیں، یا کوئی بری حالت میں ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا نہیں ہے، لیکن ملاقات کروا دینی چاہیے. تو حکومت نے خواہ مخواہ رائی کا پہاڑ بنایا، اور پھر آج جب پورے ملک سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اڈیالہ کی طرف آئے اور بڑی تعداد میں پہنچے، جن میں سارے مرکزی قیادت بھی تھی تقریباً پاکستان تحریک انصاف کی، اراکین اسمبلی بھی تھے، ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، کارکن بھی تھے، بڑی تعداد میں پہنچے، تو بالآخر حکومت جس نے اسلام آباد اور پنڈی میں دفعہ 144 لگا دی تھی، جگہ جگہ پولیس ناکے، جگہ جگہ کاردار تاریں اور کئی رستے بند کر دیے تھے، تو بالآخر حکومت کو عقل آئی اور اس نے کہا کہ اب رائی کا پہاڑ بن گیا، اب اس کو واپس رائی میں کنورٹ کریں. اور انہوں نے عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کو کہا کہ آپ عمران خان سے مل لیں، اور عظمیٰ خان عمران خان سے ملیں، اور وہ ساری قیاس سرائیاں اور افواہیں دم توڑ گئیں. عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، زندہ سلامت ہیں، صحت مند ہیں. 20 منٹ کی ملاقات ہوئی عظمیٰ خان صاحبہ کی، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ عظمیٰ خان صاحبہ ہی تھی جو 4 نومبر کو بھی عمران خان سے ملی تھی. تو 4 نومبر کے بعد آج ملاقات 2 دسمبر کو ہوئی ہے، اور یہ بھی عظمیٰ خان کی ہوئی ہے. تو عظمیٰ خان صاحبہ نے مختصر سی گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، لیکن وہ انتہائی غصے میں تھے. اور غصے میں کیوں تھے؟ وہ اس لیے غصے میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ سارا دن مجھے کمرے میں بند رکھا جاتا ہے، ذہنی اذیت دی جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے کمرے سے نکالا جاتا ہے، اور مجھے کسی سے بھی بات نہیں کرنے دی جاتی. اور یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سربراہ پر ہی تنقید کی کہ سارا کچھ مجھے پتہ ہے کون کروا رہا ہے، اور سارا کچھ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے. اور عظمیٰ خان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب سخت غصے میں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کب تک یہ سارا کچھ کرو گے. تو لیکن آج پاکستان تحریک انصاف والوں کو کم از کم اتنا تو ذہنی سکون مل گیا، یا کم از کم ان کی جو خدشات اور وصف سے دور ہوئے کہ یہ عمران خان صاحب صحت مند ہیں اور زندہ سلامت ہیں اور اڈیالہ جیل میں ہی ہیں. ہاں، جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک تو پہلے جو ملاقات نہیں کرنے دی گئی وہ بھی غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، غیر اخلاقی تھا، غیر سیاسی تھا، غیر جمہوری تھا. اور اگر عمران خان صاحب کو تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، سارا دن جیسا وہ کہہ رہے ہیں مجھے کمرے میں بند رکھا جا رہا ہے، کچھ دیر کے لیے باہر نکالا جاتا ہے، کسی سے بات نہیں کرنے دی جاتی، تو یہ بھی غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے، غیر سیاسی ہے، غیر اخلاقی ہے، اور غیر اصولی اور منطقی ہے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے آصف علی زرداری صاحب جب نیب کی حراست میں تھے، من پسند واقعے، من پسند خوراکیں، من پسند ملاقاتیں. جب نواز شریف صاحب تھے تو نواز شریف صاحب جمعرات والا دن مقرر تھا، 50 لوگ ان سے ملا کرتے تھے. وہ تو خیر اسپتالوں میں پھرے، 5 میڈیکل رپورٹیں، پھر لندن چلے گئے. واحد خوش نصیب مجرم جو لندن گئے علاج کے لیے. تو نواز شریف صاحب کو ویسے آپ کو ذہنوں میں ہوگا کہ سپریم کورٹ نے 8 ہفتے کے لیے گھر بھی بھیجا تھا. وہ بھی خوش نصیبی نواز شریف صاحب کیسے مجرم تھے کہ پہلے 8 ہفتے کے لیے گھر بھیجا کہ جائیں ذرا آپ کا ذہنی دباؤ ہے آپ پہ، اعصابی دباؤ یا درست کریں. اور واپس آئے تو زیادہ بیمار تھے. تو جسٹس کھوسا یا پتہ نہیں سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ آپ تو بیماری بڑھا کر آ گئے گھر سے، اور پھر لندن چلے گئے. وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں. لیکن انٹرویوز بھی دیے ان سارے لوگوں نے حراست میں. پروڈکشن آرڈر پر اسمبلیوں میں بھی آتے تھے، ہیپی برتھ ڈے کا کیک بھی کاٹتے تھے، پارٹیوں کی اجلاسوں کی صدارت بھی کرتے تھے، اور سارے کام کرتے تھے. لیکن عمران خان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہے. عمران خان کی تو دیسی مرغیاں ہی نہیں گنی جا رہی ہیں کہ ایک ایکسرسائز مشین کیا دے دی، وہی روز اس کے تانے ہوتے ہیں دیسی مرغی کا سوپ کیوں پیا. ابھی آپ جاؤ
عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے وہ آپ سوپ پہلے آپ پی لیا کرو، پھر جو بچے اس کو دے دیا کرو. تو بہرحال عمران خان صاحب غصے میں تھے کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، سارا دن بند کمرے میں رکھا جاتا ہے، بات نہیں کسی سے کرنے دی جاتی، تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالا جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سابق وزیر اعظم ہیں اور قیدی کے حقوق ہوتے ہیں. عمران خان کو کم از کم جیل مینول کے مطابق انہیں ٹریٹ کرنا چاہیے. اور اس سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر عمران خان نے ٹوٹنا ہوتا جیل سے یا گھبرانا ہوتا تو اب تک وہ فارغ ہو چکے ہوتے. تو یہ تو ہونے والا نہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. ایک تو ملاقاتیں کرواتے رہیں جو منگل کا دن رکھا ہوا ہے، تو کوئی یہ نہ آج جتنا یہ دفعہ 44 تو یہ پولیس ناکے تو یہ سارا یہ حکومت نے خود کیا ہے. اگر حکومت روٹین میں سہیل افریدی کی بھی ملاقات ہو جاتی، فیملی کی بھی ہو جاتی، پارٹی بھی مل لیتی، تو آج یہ سارا کچھ نہ ہوتا. لیکن چونکہ یہ ہماری بد نصیبی ہے، بدبختی ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور پھر مسئلہ حل کرتے ہیں. تو اس لیے آج ملاقات ہو گئی اور پاکستان تحریک انصاف آج بظاہر خوش ہے، اور ظاہر ہے اس بات پہ تو غمزدہ ہے اور غصے میں ہے کہ کیوں اس طرح رکھا جا رہا ہے عمران خان کو. بہرحال ملاقات ہوئی اور عظمیٰ خان صاحبہ ملی، اچھی بات ہے. اور آئندہ ملاقاتیں روٹین کے مطابق ہونی چاہیے. ہمارے اور بڑے مسئلے ہیں ان کی طرف فوکس کریں. یہ جو مسئلے نہیں ہیں ان کو مسئلہ مت بتائیں. لیکن میں نے کہا نا، جب تک یہ حکمران ہیں ہمارے اصل مسائل یہ ہیں، جب تک ان سے جان نہیں چھوٹے گی ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. پاکستان زندہ باد.